ہمارے ہاں اکثر ہوتا ایسے ہے کہ ہم غم کے وقت تو اللہ اور اس کے رسول کو یاد کرتے ہیں، لیکن خوشی کے وقت ہم اللہ اور اس کے رسول کو بھول جاتے ہیں۔ آپ نے پوری توجہ سے میری گفتگو سننی ہے، میں بڑی جلدی اپنی گفتگو اختتام کی طرف لے جاؤں گا۔ قلندر لاہوری نے کہا تھا، اثر کرے نہ کرے سن تو لے میری فریاد، اثر کرے نہ کرے سن تو لے میری فریاد، نہیں ہے داد کا طالب یہ بندہ آزاد، اور انداز بیاں گرچہ شوخ نہیں، شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات۔ جتنی دیر گفتگو کروں میں چاہوں گا آپ احباب نے پوری توجہ جو ہے وہ میری طرف رکھنی ہے۔ آپ اپنا قیمتی وقت جو ہے وہ چھوڑ کر محفل میں آئے ہیں، آرام کا وقت چھوڑ کر محفل میں آئے ہیں، لیکن یہ بات دل میں بٹھا لیجئے، آپ جتنی دیر یہاں پر بیٹھیں گے آپ کا ایک ایک لمحہ جو ہے وہ عبادت میں شمار ہوگا، لیکن بیٹھنا اپنے ذوق کے ساتھ ہے، محبت کے ساتھ ہے۔ جس انجمن میں ذکر رسالت مآب ہوتا ہے اس انجمن میں سانس بھی لینا ثواب ہوتا ہے۔ یہ کوئی عام محفل نہیں ہے، یہ کسی دنیا دار کے ذکر کی محفل نہیں ہے، یہ مدینے والے مصطفیٰ کے ذکر کی محفل ہے۔ تو سامعین محترم، ہوتا یہ ہے کہ ہم خوشی کے وقت اللہ اور اس کے رسول کو بھول جاتے ہیں، غم کے وقت ہم اللہ اور اس کے رسول کو یاد رکھتے ہیں، لیکن خوشی کے وقت ہم اللہ اور اس کے رسول کو بھول جاتے ہیں۔ تو یہ عدنان اصغر صاحب نے آج یہ پیغام دیا ہے، انہوں نے بتایا ہے کہ ہم غم کے وقت بھی اللہ اور اس کے رسول کو یاد کرتے ہیں، خوشی کے وقت بھی اللہ اور اس کے رسول کو یاد کرتے ہیں۔ ہمارے ہاں ہوتا یہ ہے کہ جب مہندی کی جو ہے وہ رسم ہوتی ہے تو وہاں پر ڈھول بجائے جاتے ہیں، طرح طرح کے جو ہے وہ رسم لغویات جو ہیں وہ بپا کی جاتی ہیں، لیکن یہ اللہ اور اس کے رسول کا کرم ہوتا ہے، اس بندے پر اللہ کا خاص فضل اور اس کی عنایت ہوتی ہے کہ جو اپنی شادی کے موقع پر حضور کے ذکر کی محفل سجا لیتا ہے۔ یہ ہر کسی کے بس کی بات نہیں، یہ سفر ہے کوہ جانا، قدم قدم بلائیں، جنہیں زندگی ہو پیاری وہ یہیں سے لوٹ جائے۔ یہ ہر کسی کے بس کی بات ہی نہیں ہے، یہ کر وہی سکتا ہے کہ جو دل سے اللہ اور اس کے رسول سے پیار کرتا ہے، ورنہ یہ بھی ڈھول بجا سکتے تھے، یہ بھی رسم ہنا کے موقع پر بڑی بڑی رسومات کر سکتے تھے۔ اللہ نے ان کو مال و دولت بھی دیا ہے، سب کچھ دیا ہے، لیکن انہوں نے بتایا ہے ہم لبیک یا رسول اللہ کا نعرہ لگانے والے ہیں، ہم تاجدار ختم نبوت کا نعرہ لگانے والے ہیں، ہم امیر المجاہدین کو ماننے والے ہیں، ہم اگر غم کا موقع ہو پھر بھی اللہ اور اس کے رسول کو یاد کریں گے، خوشی کا موقع ہو پھر بھی اللہ اور اس کے رسول کو یاد کریں گے۔ تو سامعین محترم، یہ اللہ اور اس کے رسول کا کرم ہوتا ہے کہ بندہ شادی کے موقع پر جو ہے وہ آقا علیہ السلام کے ذکر کی محافل کو سجا لیتا ہے۔ تو آج انہوں نے جو عنوان دیا ہے وہ شان صحابہ ہے۔ نہ اس دھرتی پیدا کیتا نہ جان نساراں ورگا، نہ کوئی ہویا نہ کوئی ہو سی انہ چاراں یاراں ورگا، اور قدر نبی دا کی جانن دنیا دار کمینے، قدر نبی دا جانن والے سو گئے وچ مدینے، قدر پانی دا مچھلی جانے یا جانے مرغابی، قدر نبی دا اللہ جانے یا جانے اصحابی، قدر پھلاں دا گرچ کی جانے مردے کھاون والی، قدر پھلاں دا بلبل جانے صاف دماغا۔ ان دنیا داروں کو کیا پتا، سارے نہیں آپ بول رہے، کوئی پریشانی تو نہیں، سارے آپ نہیں بول رہے تاجدار ختم نبوت، سارے بولیں تاجدار ختم نبوت۔ آپ یہاں پر بیٹھ کر نہیں بول رہے، ذرا پیچھے جائیں، فیض آباد کا منظر یاد کریں، جو احباب وہاں پر گئے تھے ان سے پوچھیں، یک بستہ سرد ہوائیں چل رہی تھی، ادھر سے گولیوں کی بچھاڑ بھی تھی، ادھر سے شل بھی جاری تھے، لیکن رب کعبہ کی قسم ہے وہاں سے بارش بھی برس رہی تھی۔ ہم نے اپنی آنکھوں سے یہ منظر دیکھا ہے، حضور امیر المجاہدین فرما رہے تھے ان بچوں کے اوپر جو ہے وہ ٹاٹ دو، ان کے اوپر شاپر دو، بارش ہو رہی ہے، لیکن حضور کے غلاموں نے اپنی قمیضیں بھی اتار دی، انہوں نے کہا حضور ہم آقا علیہ السلام کی عزت اور ناموس کے لیے حاضر ہیں۔ تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔
بس امین محترم پیغام صرف اتنا سارا ہے کہ ہر چیز سے بڑھ کر آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے پیار کریں۔ صحابہ کی طرح تو ہم پیار نہیں کر سکتے، صحابہ کی طرح پیار ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ صحابہ نے تو اپنی ہر چیز حضور کے نام پر قربان کر دی۔ سب سے پہلے صحابی ہیں جناب سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہیں سے بات اپنی شروع کر رہا ہوں۔ سب سے پہلے افضل الخلق بعد الرسل، افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق جناب حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ سب سے پہلے صحابی ہیں کہ جنہوں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا اسلام قبول کیا، حضور کے دامن میں آئے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مقام کتنا عطا کیا ہے۔ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق کا مقام کیا ہے جانتے ہو؟ جناب ابوبکر صدیق کسے کہتے ہیں؟ جانتے ہو ابوبکر صدیق کا مقام کیا ہے؟ اس سے بڑی بات ہی کوئی نہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا دنیا میں جس نے مجھ پر جو بھی احسان کیا ہے اس کے احسانوں کا بدلہ میں نے دنیا میں دے دیا ہے۔ فرمایا میرا یار ابوبکر ایسا ہے جس کے احسانوں کا بدلہ کل قیامت کے دن میرا رب عطا فرمائے۔ اس سے بڑا اور کیا مقام ہے جناب سیدنا ابوبکر صدیق کا؟ اور وہ بدلہ کیا ہے؟ علماء کرام فرماتے ہیں وہ بدلہ کیا ہے جو خالق کائنات کل قیامت کے دن جناب سیدنا ابوبکر صدیق کو عطا فرمائے گا۔ وہ بدلہ سنیے، علماء فرماتے ہیں کل قیامت کا دن ہوگا جب تمام فیصلے ہو جائیں گے، جنتی جنت میں چلے جائیں گے، دوزخی دوزخ میں چلے جائیں گے، سارے فیصلے ہو جائیں گے، خالق کائنات تمام جنتیوں کو اپنا دیدار عطا فرمائے گا، سب کو دیدار عطا فرما کر فرمائے گا اب جاؤ جنت میں، سارے چلے جائیں گے۔ خالق کائنات ابوبکر صدیق کو اکیلے میں بلائے گا، فرمایا گا ابوبکر آ جا، میرے محبوب نے دنیا میں تجھ سے وعدہ کیا تھا کہ میں تیرے احسانوں کا بدلہ کل قیامت کے دن میرا رب عطا فرمائے گا۔ رب فرمائے گا ابوبکر آج میں تجھے اپنے محبوب کے احسانوں کا بدلہ دینے والا ہوں۔ وہ بدلہ کیا ہے؟ علماء فرماتے ہیں پہلا دیدار تو عام تھا، ہر کسی کے لیے تھا، لیکن سب کو دیدار کروا کے خالق کائنات بھیج دے گا، صرف جناب ابوبکر صدیق کو بلائے گا، اپنا دیدار عطا فرمائے گا۔ فرمایا پہلے سب کو دیدار کروایا تھا، آج صرف تجھے دیدار کروا کے اپنے محبوب کے احسانوں کا بدلہ دے رہا ہے۔ یہ احسانوں کا بدلہ ہے جو رب کل قیامت کے دن ابوبکر کو عطا فرمائے گا۔ یہ مقام ہے جناب سیدنا ابوبکر صدیق کا، اور یہ مقام ویسے نہیں ملتے بلکہ ان کے لیے کچھ کرنا پڑتا ہے، یہ ویسے نہیں ملتے۔ جناب ابوبکر صدیق نے حضور سے کتنا پیار کیا، حضور سے کتنی محبت کی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی عزت اور ناموس کے لیے، دین اسلام کے لیے ہر چیز قربان کر دی۔ جان کی باری آئی تو جان بھی پیش کی، مال کی باری آئی تو مال بھی پیش کیا، اور یہ نعرہ لگایا کرتے تھے فَإِنَّ أَبِي وَوَالِدَتِي وَعِرْضِي لِعِرْضِ مُحَمَّدٍ مِّنْكُمْ بِكَاؤ۔ یا رسول اللہ میں بھی، میری ماں بھی، میرا باپ بھی، میری ساری عزتیں آپ کی عزت اور ناموس پر قربان۔ یہ مقام ہے جناب سیدنا ابوبکر صدیق کا، آپ نے ہر چیز حضور کے نام پر قربان کر دی۔ پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مقام کیا تھا، فرمایا ما نفعنی مال واحد قط ما نفعنی مال ابی بکر۔ فرمایا دنیا میں مجھے کسی کے مال نے اتنا نفع نہیں دیا جتنا ابوبکر کے مال نے مجھے نفع دیا ہے۔ یہ مقام ہے جناب سیدنا ابوبکر صدیق کا۔ ایک مرتبہ دونوں باپ اور بیٹا بیٹھے ہوئے تھے، جناب ابوبکر صدیق کے بیٹے، یہ صرف حضرت ابوبکر صدیق کا خاصہ ہے کہ آپ خود بھی صحابی ہیں، آپ کے والد بھی صحابی ہیں، آپ کے بیٹے بھی صحابی ہیں، اور آپ کے پوتے بھی صحابی ہیں۔ یہ صرف آپ کا خاصہ ہے، اس کے علاوہ کسی کو یہ خاصہ نصیب نہیں ہوا، یہ صرف آپ کا خاصہ ہے۔ لیکن دونوں باپ اور بیٹا بیٹھے ہوئے تھے، بیٹے نے کہا ابا جان میدان بدر میں، اب توجہ رکھیے گا کہ یہ ملتے مقام کیسے ہیں۔ حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر آپ کے بیٹے کا نام ہے، کہتے ہیں ابا جان میدان بدر میں آپ میری تلوار کے نیچے 3 مرتبہ آئے تھے، لیکن میں نے محبت پدری کے پیش نظر آپ کو چھوڑ دیا تھا کہ آپ میرے باپ ہیں، میں نے آپ کو چھوڑ دیا۔ جناب سیدنا ابوبکر صدیق اٹھ کر بیٹھ گئے، فرمایا کیا بات کر رہا ہے، تو نے محبت پدری کے پیش نظر مجھے چھوڑا تھا؟ فرمایا کان کھول کر سن لے، رب کعبہ کی قسم ہے اگر بدر کے میدان میں تو 1 مرتبہ بھی میرے تلوار کے نیچے آ جاتا، فرمایا میں تیرا سر تن سے جدا کر دیتا۔ میں یہ نہ دیکھتا کہ تو میرا بیٹا ہے، میں یہ دیکھتا کہ تو میرے محبوب کے دشمنوں کے ساتھ کھڑا ہے۔ فرمایا بتوں کی محبت اور ہے، محبت مصطفیٰ اور ہے۔
فرمایا صرف تو ایک مرتبہ میری تلوار کے نیچے آ جاتا، فرمایا میں تیرا سر تن سے جدا کر دیتا، میں یہ نہ دیکھتا کہ تو میرا بیٹا ہے، میں یہ دیکھتا کہ تو میرے محبوب کے دشمنوں کے ساتھ آ کر کھڑا ہے۔ فرمایا بتوں کی محبت اور ہے، محبت مصطفیٰ جو ہے وہ اور ہے۔ یہ محبت ہے۔ ہر کوئی جو ہے وہ نعرے لگاتا ہے غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، جو ہو نہ عشق مصطفیٰ تو زندگی فضول ہے۔ میں نے کہا بابا یہ نعرے لگانے آسان ہیں، لیکن ذرا دیکھنا دونوں باپ اور بیٹا بیٹھے ہوئے تھے، کہہ سکتے تھے کہ میں بھی چھوڑ دیتا، لیکن صدیق اکبر نے صبح قیامت تک بتایا ہے کہ جو حضور کا دشمن ہو، دشمنوں کی صف پہ کھڑا ہو، وہ بے شک بیٹا کیوں نہ ہو، محبت مصطفیٰ کا تقاضا یہ ہے کہ اس کا بھی جو ہے وہ سر تن سے جدا کر دیا۔ یہ جناب سیدنا ابوبکر صدیق ہیں، اور یہ تو بیٹا ہے نا۔ اور یہ تو بیٹا ہے نا۔ حضرت ابو قحافہ آپ کے والد گرامی، اب یہ اس وقت کی بات ہے جب دائرہ اسلام میں داخل نہیں ہوئے تھے، یہ جناب ابوبکر صدیق اور آپ کے والد حضرت ابو قحافہ بیٹھے ہوئے تھے۔ باتوں باتوں میں کوئی بات ہو گئی، حضرت ابو قحافہ نے حضور کے بارے میں کوئی سخت بات کی۔ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے اپنے باپ کے منہ پر تھپڑ مارا، تھپڑ مار کر حضور کی بارگاہ میں آئے، آ کر ماجرہ عرض کیا، یا رسول اللہ باتوں باتوں میں آج میرے باپ نے آپ کے خلاف بات کی ہے، میں نے اپنے باپ کے منہ پر تھپڑ مارا ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا ابو بکر آج کے بعد ایسا نہیں کرنا۔ جناب صدیق اکبر عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ یہ تو آپ کی بندہ پروری ہے، لیکن رب کعبہ کی قسم ہے اگر آج میرے ہاتھ میں تلوار ہوتی، میں تلوار کے ساتھ اپنے باپ کا سر تن سے جدا کر دیتا۔ میں یہ نہ دیکھتا کہ یہ میرا باپ ہے، میں یہ دیکھتا کہ اس نے آپ کے خلاف بات کی۔ یہ محبت مصطفیٰ ہے۔ ذرا تصور تو کرو، بیٹا باپ کو تھپڑ مار رہا ہے، باپ بیٹے کا سر تن جدا کرنے کی باتیں کر رہا ہے۔ یہ سفر ہے کوئے جانا، قدم قدم بلائیں، جنہیں زندگی ہو پیاری وہ یہیں سے لوٹ جائے۔ یہ جناب صدیق اکبر ہیں، آپ نے بتایا ہے بتوں کی محبت اور ہے، محبت مصطفیٰ جو ہے وہ اور ہے۔ یہ جناب صدیق اکبر ہیں، آپ نے ہر چیز سے بڑھ کر آقا علیہ السلام سے پیار کیا ہے۔ جان کی باری آئی تو آپ نے جان بھی عطا کی ہے، اور جب مال کی باری آئی تو آپ نے اپنا مال بھی جو ہے وہ بارگاہ مصطفیٰ میں آ کر رکھ دیا۔ غزوہ تبوک کے موقع پر آقا علیہ السلام نے صحابہ سے فرمایا کہ مال جمع کراؤ۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس وقت میرے پاس مال زیادہ تھا، میں نے دل میں یہ حسرت کی ہے کہ اگر ابو بکر سے میں بڑھ سکتا ہوں وہ آج کا دن ہے، آج میں ابو بکر سے سبقت لے جاؤں گا، اس لیے کہ میرے پاس مال بہت زیادہ ہے، آج میں ابو بکر سے آگے بڑھ جاؤں گا۔ حضرت عمر فاروق کہتے ہیں میں اپنے گھر میں آیا، مال جو ہے وہ جمع کیا، آدھا حصہ جو ہے وہ گھر والوں کے لیے چھوڑا، آدھا مال لے کر حضور کی بارگاہ میں آیا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا ما بقیت علی اہلک یا عمر، عمر بتا گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ کر آئے ہو؟ حضرت سیدنا عمر فاروق عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آدھا مال لے آیا ہوں، آدھا گھر والوں کے لیے چھوڑ کر آیا ہوں۔ اب اگلی بات توجہ سے سنیے گا، حضرت ابو بکر صدیق بھی آ گئے، مال آ کر پیش کیا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا ما بقیت علی اہلک یا ابا بکر، ابو بکر بتا گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ کر آئے ہو؟ عرض کی یا رسول اللہ ابقیت لہم اللہ ورسولہ، گھر والوں کے لیے اللہ اور اس کا رسول چھوڑ کر آیا۔ حضرت عمر فاروق آپ فرماتے ہیں میں نے دیکھا تو میں پھر یہ جو ہے وہ میں نے تہیہ کر لیا، میں نے کہا میں کبھی بھی جو ہے وہ ابو بکر سے آگے بڑھ نہیں سکتا۔ اسی کو تو قلندر لاہوری نے کہا پروانے کو چراغ ہے بلبل کو پھول بس، صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس۔ آج جو صدیق اکبر کو بھونکتے ہیں انہیں کیا پتا کہ مقام میں صدیق اکبر کیا ہے؟ آج جو ان کے بارے میں بک بک کرتے ہیں انہیں کیا پتا کہ صدیق اکبر کس ہستی کا نام ہے؟ آج بھی اسلام اگر مقروض ہے تو جناب صدیق اکبر کا مقروض ہے، اور یہ وہ ابو بکر ہیں۔ مولا کائنات علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جناب ابو بکر نے کہا تھا جب میں دنیا سے چلا جاؤں میری چرپائی اٹھا کر حضور کی بارگاہ میں لے جانا اور جا کر عرض کر دینا یا رسول اللہ ابو بکر آیا ہے، اگر کنڈی کھل جائے مجھے حضور کے پہلو میں دفنا دینا، اگر نہ کھلے مجھے جنت البقیع میں دفنا دینا۔ حضرت مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم فرماتے ہیں جب ہم ابو بکر صدیق کو اٹھا کر لے کر حضور کی بارگاہ میں لے کر آئے، میں نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ کا یار ابو بکر آیا ہے۔ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے
آپ نے لکھا ہے، امام جلال الدین سیوطی نے لکھا ہے، قاضی ایاز مالکی نے لکھا ہے، آپ فرماتے ابو بکر نے یہ کہا تھا کنڈی کھل جائے مجھے دفنا دینا۔ فرمایا جب آواز دی گئی اندر سے آواز آئی ادخل الحبیب الی الحبیب، جلدی کرو حبیب کو حبیب کے حوالے کرو۔ اب اولیاء کائنات فرماتے ہیں کنڈی نہیں کھلی، اندر سے آواز بھی آئی ہے۔ یہ مقام ہے جناب سیدنا ابو بکر صدیق آپ کا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو یہ مقام عطا کیا ہے۔ سب سے پہلے صحابی جناب ابو بکر صدیق ہیں، سب سے پہلے مومن جناب ابو بکر صدیق ہیں، اور یہ وہ صرف عام نہیں بلکہ حضرت داتا گنج بخش علی اجویری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے حضرت ابو بکر صدیق کے بارے میں لکھا ہے اسلام کا جو سب سے پہلا اور بڑا صوفی ہے وہ جناب حضرت ابو بکر صدیق۔ اس سے بڑھ کر اور کیا بات ہو سکتی ہے؟ جو آج صوفیوں کا نام لے کر اسلام کی بات نہیں کرتے، جو آج صوفی کا لبادہ اوڑھ کر دین کی بات نہیں کرتے، ہم صوفی ہوتے ہیں۔ میں نے کہا سب سے بڑے صوفی جناب سیدنا ابو بکر صدیق ہیں، اور آپ نے دین اسلام پر ایسا پہرا دیا۔ حضرت عمر فاروق فرمایا کرتے تھے ابو بکر میری زندگی بھر کی نیکیاں لے لو، میری زندگی بھر کی جتنی بھی نیک اعمال ہیں وہ سارے لے لو، صرف مجھے جو ہے وہ اپنی ایک نیکی دے دو یا دو نیکیاں دے دو۔ اور حضرت عمر فاروق کی نیکیوں کا عالم پتہ کیا ہے؟ حضرت عمر فاروق کی نیکیاں کتنی ہیں؟ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ فرماتی ہیں چاندنی رات تھی، محبوب کریم کا سر میری گود میں تھا، آقا علیہ السلام آرام فرما رہے تھے۔ آپ فرماتی ہیں میں نے عرض کر دی یا رسول اللہ یہ جو آسمان پر ستارے ہیں کیا آپ کا کوئی غلام ایسا ہے جس کی نیکیاں آسمان کے ستاروں کے برابر ہوں؟ توجہ رکھیے گا، اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ نے پوچھا یا رسول اللہ آپ کا کوئی غلام ہے، کوئی نوکر ہے جس کی نیکیاں آسمان کے ستاروں کے برابر ہوں؟ اما عائشہ صدیقہ جانتی تھیں مصطفیٰ کو پتا ہے آسمان پر ستارے کتنے ہیں، اور میرے محبوب کو یہ بھی پتا ہے ان ستاروں جتنی نیکیاں میرے کسی یار کی۔ سر عرش پر ہے تیری گزر، دل فرش پر ہے تیری نظر، ملکوت تو ملک میں کوئی شے نہیں وہ جو تجھ پہ عیا نہیں۔ بریلوی کے تاجدار نے بتایا ہے کہ آقا علیہ السلام کا علم کتنا ہے، بات بڑی دور چلی جائے گی، صرف ایک بات کر کے علم غیب کے حوالہ سے میں اپنی گفتگو آگے لے کر جا رہا ہوں۔ آقا علیہ السلام کو رب نے کتنا علم عطا کیا ہے، مسلم شریف کے اندر حدیث پاک موجود ہے۔ آقا علیہ السلام نے فجر کی نماز پڑھائی، حضور منبر پر جلوہ فروز ہوئے، علماء تشریف فرما ہے، اگر میرے منہ سے کوئی بات غلط نکل جائے یہاں پر میری اصلاح فرما سکتے ہیں، بات میں بھی میری اصلاح فرما سکتے ہیں، کیونکہ میں عالم تو ہے نہیں، میں تو علماء کے جوتے اٹھانے والا ہوں۔ بس یہ حضور امیر المجاہدین رحمت اللہ تعالی علیہ آپ کی نظر عنایت ہے، آپ کی جو ہے وہ نگاہ ہے کہ ہم جو ہے وہ کچھ باتیں بول رہے ہیں، علماء میری اصلاح فرما دیں گے۔ مسلم شریف کے اندر حدیث پاک موجود ہے، آقا علیہ السلام نے فجر کی نماز پڑھائی، حضور منبر پر جلوہ فروز ہوئے، پھر زور کا وقت ہوا، آقا علیہ السلام منبر سے نیچے تشریف لائے، زور کی نماز پڑھائی، حضور پھر منبر پر تشریف لے کر گئے، یہاں تک کہ عصر کا وقت ہوا، حضور پھر نیچے تشریف لائے، حضور نے عصر کی نماز پڑھائی، پھر جو ہے آقا علیہ السلام مغرب کی نماز کے لیے کھڑے ہوئے، سورج غروب ہو گیا۔ صحابہ کہتے ہیں اس دن آقا علیہ السلام نے جو کچھ ہو چکا تھا اس کی خبر بھی ہمیں دے دی، صبح قیامت تک جو کچھ ہونے والا تھا اس کی خبر بھی آقا علیہ السلام نے عطا کی۔ کہتے ہیں صبح قیامت تک جو کچھ ہونے والا تھا محبوب نے اس کی خبر بھی دے دی، اور جو کچھ ہو چکا تھا اس کی خبر بھی دے دی۔ اما عائشہ صدیقہ جانتی تھی حضور کو پتا ہے آسمان پر ستارے کتنے ہیں، مصطفیٰ یہ بھی جانتے ہیں ان ستاروں جتنی نیکیاں کس کی ہیں۔ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں عائشہ میرا ایک یار ہے جس کی نیکیاں آسمان کے ستاروں کے برابر ہیں۔ اما عائشہ صدیقہ عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ بتائیے وہ کون ہے؟ حضور نے فرمایا عائشہ وہ میرا یار عمر ہے جس کی نیکیاں آسمان کے ستاروں کے برابر ہیں۔ آقا علیہ السلام تھوڑی دیر کے بعد، یہ دو روایات ہیں، ایک روایت میں ہے کہ حضور نے خود پوچھا، ایک روایت میں ہے کہ اما عائشہ صدیقہ نے پوچھا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا عائشہ تم کیا سمجھتی تھی کہ میں تمہارے باپ ابو بکر صدیق کا نام لوں گا؟ عرض کی یا رسول اللہ مجھے تو یہی گمان تھا کہ آپ میرے والد گرامی کا نام لیں گے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا عائشہ آسمان پر جتنے ستارے ہیں ان ستاروں جتنی نیکیاں عمر کی ہیں، فرمایا عمر کی ساری زندگی کی نیکیاں ایک پلڑے میں رکھ دی جائیں، دوسرے پلڑے میں ابو بکر کی ایک نیکی رکھ دی جائے، فرمایا ابو بکر کی ایک نیکی والا پلڑا جو ہے وہ باری۔ حضرت عمر فاروق فرمایا کرتے تھے، عرض کرتے تھے ابو بکر ساری زندگی کی نیکیاں لے لو،
ایک نیکی دے دو۔ وہ نیکی کون سی مانگتے تھے؟ فرماتے تھے یار غار والی نیکی دے دو، جو غار میں تم نے حضور کے ساتھ جو وقت گزارا ہے وہ نیکی دے دو۔ عمر کو بھی پتا تھا باقی ساری نیکیاں نیچے ہیں، حضور کی عزت اور ناموس پر جو پیرا ہے وہ سب سے بڑی نیکی۔ غار میں ہوا کیا تھا؟ یہی تو ہوا تھا، وہاں پر نمازوں کی بات عمر فاروق نے کی نہیں، روزوں کی بات عمر فاروق نے کی نہیں، حج و زکوٰۃ کی بات عمر فاروق نے کی نہیں۔ حضرت عمر فاروق یہی فرمایا کرتے تھے، فرمایا ابو بکر وہ جو تم نے غار میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی عزت پر پیرا دیا ہے، فرمایا وہ نیکی دے دو، باقی میری زندگی کی جتنی نیکیاں ہیں وہ لے دو۔ تو سامعین محترم یہ مقام ہے جناب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا۔ انہیں کیا پتا کہ صدیق اکبر کا مقام کیا ہے؟ آج بھی اسلام مقروض ہے حضرت ابو بکر صدیق کا۔ یا آقا علیہ السلام کے صحابہ کے بارے میں جو بک بک کرتے ہیں یہ بات کان کھول کر سن لیں، کل قیامت کے دن سوائے پچھتاوے کے اور کچھ نہیں ہوگا۔ یہ بات حقیقت ہے۔ قرآن جو ہے وہ صحابہ کے گھوڑوں کی سموں کی قسمیں اٹھاتا ہے، وَالْعَادِيَاتِ ضَبْحًا فَالْمُورِيَاتِ قَدْحًا فَالْمُغِيرَاتِ صُبْحًا۔ یہ قرآن صحابہ کے سواریوں کی جو سم ہے ان کی قسمیں اٹھاتا ہے۔ اگر ان سواریوں کی سموں کی قسمیں قرآن اٹھائے تو ذرا تصور تو کرو جن سواریوں پر صحابہ سوار ہوئے ہیں ان صحابہ کی عظمت و شان کا ان صحابہ کی شان کا عالم کیا ہوگا۔ تو اس لیے سامعین محترم حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ اس لیے فرما کر گئے اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور، نجمہ ہے اور نو ہے عطرت رسول اللہ کی۔ فرمایا ہم تو خوش نصیب ہیں کہ ہم تو حضور کے صحابہ کو بھی مانتے ہیں، ہم تو حضور کی آل کو بھی مانتے ہیں، اس لیے کہ ہم نے جس کو بھی ماننا ہے فقط حضور کی وجہ سے مانا ہے۔ ہم نے حضور کے صحابہ کو مانا تو حضور کی وجہ سے، حضور کی آل کو مانا حضور کی وجہ سے، ہم نے جس کو بھی ماننا ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی وجہ سے جو ہے وہ ہم نے ہر کسی کو مانا۔ تو اس لیے جو کسی سے محبت کرتا ہے پھر محبت کا تقاضا یہ ہے کہ جو اس کا محبوب ہو یا محب ہو پھر اس سے بھی محبت کی جائے۔ تو حضور کے صحابہ سے بھی پیار کیا جائے، حضور کی آل سے بھی پیار کیا جائے۔ اس لیے ہمارا امام فرما گیا آل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور، نجم ہے اور نو ہے عطرت رسول اللہ کی۔ حق بدست حیدر کرار، امیر معاویہ بھی ہمارے سردار اور ان پر تان و تشریح اعلیٰ حضرت فرما گئے، فرمایا حق بدست حیدر کرار، امیر معاویہ بھی ہمارے سردار اور ان پر تان و تشنیع کار فجار۔ فرمایا ہم مولا کائنات کو بھی ماننے والے ہیں، ہم حضرت امیر معاویہ کو بھی ماننے والے ہیں، ہم جناب ابو بکر صدیق سے لے کر حضرت وحشی تک ہر صحابی کو ماننے والے ہیں، اس لیے کہ ہم نے جس کو بھی ماننا ہے فقط آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی وجہ سے ماننا ہے۔ اور انہی صحابہ نے یہ درس دیا ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی عزت اور ناموس پر پیرا کیسے دیا جاتا ہے۔ ان صحابہ نے بتایا ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ختم نبوت پر پیرا کیسے دیا جاتا ہے۔ حضرت انس بن نضر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ میدان بدر میں جو ہے وہ اسلام کا پہلا مارکہ تھا، اس میں سے پیچھے رہ گئے اور یہ پچھتایا کرتے تھے کہ میں سب سے اسلام کے پہلے مارکہ بدر میں شریک نہیں ہوا، اور یہ فرمایا کرتے تھے، عرض کرتے تھے یا اللہ اگر کبھی جو ہے وہ اسلام اور ان کافروں کا آمنا سامنا ہوا اور یا اللہ تو نے مجھے توفیق دی میں اس میں شامل ہو گیا، یا اللہ پھر تو بھی دیکھے گا کہ حضور کا غلام انس بن نضر جو ہے وہ لڑتا کیسے ہے۔ تو سامعین محترم اس کو قاضی ایاز مالکی نے الشفا بتعریف حقوق المصطفیٰ کے اندر نقل کیا ہے۔ پھر وہ دن آیا میدان احد میں جو ہے وہ حضرت انس بن نضر جو ہے وہ شریک ہوئے، آپ جو ہے وہ اتنی جرت اور اتنی قوت کے ساتھ لڑے، آپ نے اسلام کی خاطر اپنے جسم پر 80 سے زیادہ ضربیں جو ہیں وہ برداشت کی، اور آپ کا جو ہے وہ آپ کو پہچانا نہیں جا سکتا تھا۔ آپ کی جو ہمشیرہ تھی انہوں نے جو ہے وہ انگلیوں کے پوروں سے پہچانا کہ یہ انس بن نضر ہے۔ آپ نے یہ دعا مانگی تھی یا اللہ اگر تو نے مجھے موقع دیا تو تو دیکھے گا کہ انس بن نضر لڑتا کیسے ہے۔ پھر آپ اتنی جرت کے ساتھ لڑے، پھر چشم فلک نے دیکھا، اقبال نے کہا تھا کہ یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے وہ غلام ہیں، کہ یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے وہ ماننے والے ہیں کہ یہ اپنی جانیں حضور کے عشق مصطفیٰ میں جو ہیں وہ لٹا دیتے ہیں۔ زندہ آباد زندہ آباد، لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک لبیک
لبیک یا رسول اللہ۔ اور یہ باتیں جو ہیں فَقْتُلُوهُ، اور یہ باتیں جو ہیں یہ صرف عشق کی ہیں، ہر کسی کو جو ہے یہ دولت نصیب نہیں ہوتی۔ اسی علامہ اقبال نے کہا تھا ذرہ عشق نبی از حق طلب، سوز صدیق و علی از حق طلب۔ فرمایا اگر تیرے پاس عشق مصطفیٰ نہیں تو پھر ہمارے کانٹے کیوں لگتا ہے؟ فرمایا جا جا کر رب سے مانگ یا اللہ مجھے بھی عشق مصطفیٰ عطا کر، لیکن علامہ کہتا ہے سوز جو ہے وہ صدیق و علی والا مانگ۔ ذرہ عشق نبی از حق طلب، سوز صدیق و علی از حق طلب، یہ باتیں عشق کی ہیں۔ کبھی یوارا و بے خانما عشق، کبھی شاہ شہان و شرما عشق، کبھی عریان و بے تیغ و سنا عشق، کبھی تنہائی کوہ و دمن عشق، کبھی سوز و سرود و انجمن عشق، کبھی سرمایہ محراب و ممبر، کبھی مولا علی خیبر شکن عشق، مارکہ وجود میں بدر و حنین بھی ہے عشق، صدق خلیل بھی ہے عشق، صبر حسین بھی ہے عشق۔ یہ تو باتیں جو ہے وہ ساری عشق مصطفیٰ والی ہیں۔ تو اس لیے سامعین محترم آپ تک پیغام صرف اتنا سارا ہے، آج جو ہے وہ آپ محفل میں آ کر بیٹھے ہیں تو اب تک پیغام صرف اتنا سارا ہے کہ ہر چیز سے بڑھ کر آقا علیہ السلام سے پیار کریں۔ اس دنیا میں صدا کسی نے نہیں رہنا، مٹے نامیوں کے نشان کیسے کیسے، زمین کھا گئی آسماں کیسے کیسے، قبر پر کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا، شمع بھی جلاؤ تو اجالا نہیں ہوتا، مٹے نامیوں کے نشان کیسے کیسے، زمین کھا گئی آسماں کیسے کیسے، اور مٹ گیا مشتاق دل سے رنگ یاد رفتگاں، پھول مہنگے ہو گئے قبریں پرانی ہو گئی۔ یہاں پر جو بھی آیا ہے اس نے دنیا سے جانا ہے، لیکن نام انہی کے زندہ ہیں جنہوں نے حضور سے پیار کیا ہے، نام انہی کے زندہ ہیں جنہوں نے محبوب کی عزت اور ناموس پر پہرا دیا ہے۔ یہاں پر صدا کسی نے نہیں رہنا، تم سے پہلے بھی یہاں کوئی تخت نشین تھا، اس کو بھی خدا ہونے کا اتنا ہی یقین تھا۔ بڑے بڑے ظالم لوگ آئے، نمرود سے لے کر آج تک بڑے بڑے ظالم آئے، ظالم مٹ گئے، ان کا ظلم مٹ گیا۔ اگر قیامت تک نام زندہ ہے تو اللہ اور اس کے رسول کا نام ہے۔ یہ میری بات نہیں، یہ میں اپنی بات نہیں کر رہا، بلکہ یہ میں اس مرد مجاہد کی بات کر رہا ہوں جس کو دنیا مولانا سید کفایت علی کافی کہتی ہے۔ آپ تتا پانی پر جو ہے وہ انگریز آپ کو لے کر گئے، انگریزوں نے آپ پر بڑے بڑے ظلم کیے، آپ کے جسم پر لوہے کی گرم استریاں لگائی جاتی، جب استری اٹھائی جاتی تو آپ کا جو ہے وہ ماس بھی جو ہے وہ استری کے ساتھ الگ ہو جاتا، پھر اس میں جو ہے وہ نمک اور مرچیں بھری جاتی۔ یہ علماء پر ظلم کوئی آج کا نہیں، یہ تو شروع سے لے کر اب تک جو ہے یہ چال ابھی جو ہے وہ چل رہی ہے۔ لیکن جو ہے بات اتنی ساری ہے، جب امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ جب آپ کو خلق قرآن کے مسئلہ میں جو ہے وہ آپ کو کوڑے مارے جا رہے تھے نا، تو وہاں پر ایک ڈاکو کی آپ سے ملاقات ہو گئی، اس کا نام ابو الحیثم تھا۔ جب بھی امام احمد بن حنبل دعا کرتے تھے اللہم اغفر لابی الحیثم، اللہم ارحم لابی الحیثم، آپ کے بیٹے عبداللہ کہتے تھے ابا جان بیٹا میں ہوں آپ کا، یہ دعائیں کس لیے مانگتے ہیں؟ آپ فرمایا کرتے تھے وہ میرے بیٹے ایک ابو الحیثم تھا، جب مجھے خلق قرآن کے مسئلے میں کوڑے مارے جانے کے لیے لے کر جایا جا رہا تھا، ایک موقع پر میری اس سے ملاقات ہو گئی، اس نے کہا اے امام احمد بن حنبل میں نے جو ہے وہ چوری کی خاطر، ڈاکے کی خاطر میں نے کئی ہزار کوڑے کھائے ہیں، آپ یہ نہ ہو کہ قرآن کی عزت کے لیے چند کوڑے کھا کر پیچھے ہٹ جائیں۔ فرمایا آپ نے پیچھے نہیں ہٹنا، آپ نے ثابت قدم رہنا ہے۔ جب امام صاحب کو کوڑے مارے جاتے آپ کے منہ سے یہ دعا نکلتی اللہم اغفر لابی الحیثم، اللہم ارحم لابی الحیثم، ابو الحیثم اللہ تجھ کو بخش دے، اللہ تجھ پر رحم کرے۔ تیری یہ بات جو ہے وہ امام احمد بن حنبل کو کھڑا کر دیا۔ سامعین محترم بات صرف اتنی ساری ہے، اگر جو ہے وہ بندہ دوسروں کے ساتھ کھڑا ہو کر باطل کے ساتھ کھڑا ہو کر پیچھے نہیں ہٹتا تو پھر بندے کو چاہیے کہ وہ حق کے ساتھ بھی کھڑا ہو کر پیچھے نہ ہٹے۔ امام صاحب کو کوڑے مارے جاتے تھے خلق قرآن کے مسئلہ میں، بادشاہ کہتا تھا قرآن اللہ کی مخلوق ہے، امام صاحب فرماتے تھے یا قرآن سے کوئی جو دلیل لا یا حدیث سے کوئی دلیل لا، میں نہیں مانتا۔ آپ کی 3 بادشاہوں کے ساتھ ٹکر رہی، واسق سے، معتصم سے اور مامون سے، 3 بادشاہوں کے ساتھ ٹکر رہی۔ آپ فرمایا کرتے تھے میں کہتا ہوں کہ قرآن اللہ کی مخلوق نہیں بلکہ قرآن اللہ کا کلام ہے، لیکن آپ کو کوڑے مارے جاتے۔ امام صاحب فرماتے تھے انج بھی سجن واہ واہ تے انج بھی سجن واہ واہ، لطف سجن دم بدم کارے سجن گاہ گاہ، انج بھی سجن واہ واہ تے انج بھی سجن واہ واہ۔ آپ فرماتے تھے کوئی مسئلہ نہیں تم کوڑے مار لو، لیکن میرا موقف وہی ہے کہ قرآن اللہ کا کلام ہے۔
پھر بادشاہ نے حکم دیا تھا کہ امام صاحب کو جو ہے وہ تم نے بیڑیاں پہنا کر میرے پاس لے کر آنا ہے، اونٹ پر سوار ہوتے بھی امام صاحب کی مدد نہیں کرنی، اترتے وقت بھی ان کی مدد نہیں کرنی۔ اب بندے کے پاؤں میں بیڑیاں جو ہیں وہ ڈلی ہوں، بندہ جو ہے وہ کس طرح جو ہے وہ اونٹ کے اوپر سوار ہو سکتا ہے؟ امام صاحب کتنی مرتبہ جو ہے وہ گرتے تھے، لیکن آپ جو ہے وہ آپ اپنے موقف سے پیچھے نہیں ہٹے، اور جب آپ کو کوڑے مار کر تھوڑا فاقہ ہوتا تو آپ فرمایا کرتے تھے جو مجھے جانتے ہیں وہ تو جانتے ہیں میرا نام امام احمد بن حنبل ہے، جو مجھے نہیں جانتے وہ جان لے میں امام احمد بن حنبل ہوں۔ بادشاہ کہتا ہے قرآن اللہ کی مخلوق ہے، میں کوڑے کھا کر کہتا ہوں قرآن اللہ کی مخلوق نہیں ہے بلکہ قرآن اللہ کا کلام ہے۔ اب قرآن کے لیے کس نے کوڑے کھانے ہیں؟ اب خلق قرآن، اب جو ہے وہ قرآن پر حملہ ہوا نا سویڈن کے اندر، بتائیں نا کوئی باہر نکلا؟ بڑے بڑے مولوی اور پیر، بڑے بڑے گدی نشین باہر نہیں نکلے۔ اب کس نے قرآن کے لیے کوڑے کھانے ہیں؟ اب کس نے قرآن کے لیے بات کرنی ہے؟ اس لیے علامہ اقبال نے جو ہے وہ روتا روتا دنیا سے چلا گیا۔ علامہ اقبال کہتا ہے صفحہ دہر سے باطل کو مٹایا ہم نے، علامہ اقبال نے شکوہ کیا صفحہ دہر سے باطل کو مٹایا ہم نے، نوع انسانی کو غلامی سے چھڑایا ہم نے، تیرے قرآن کو سینوں سے لگایا ہم نے، تیرے کعبے کو جبینوں سے بسایا ہم نے، پھر بھی ہم سے گلہ ہے کہ ہم وفادار نہیں، ہم وفادار نہیں، تو بھی تو دلدار نہیں۔ یہ شکوہ تھا، لیکن جب جواب آتا ہے تو سارا نشہ اتر کر رہ جاتا۔ اب جواب آ رہا ہے، بات وہی ہے، صرف سیگا چینج ہو رہا ہے۔ علامہ اقبال کہتا ہے میرے کعبے کو جبینوں سے بسایا کس نے، میرے قرآن کو سینوں سے لگایا کس نے، صفحہ دہر سے باطل کو مٹایا کس نے، نوع انسانی کو غلامی سے چھڑایا کس نے، تھے تو وہ آباد تمہارے ہی مگر تم کیا ہو، ہاتھ پہ ہاتھ درے منتظر فردا ہو، ہر کوئی مست میں ذوق تن آسانی ہے، تم مسلمان ہو یہ انداز مسلمانی ہے، حیدری پکر ہے نائے دولت عثمانی ہے، تم کو اسلاف سے کیا نسبت روحانی ہے، وہ معزز تھے زمانہ میں مسلمان ہو کر تم خار ہوئے ہو تارک قرآن۔ علامہ اقبال کہتا ہے وہ معزز تھے زمانہ میں مسلمان ہو کر تم خار ہوئے ہو تارک قرآن ہو کر۔ آج قرآن کے لیے کون باہر نکلا ہے؟ سویڈن کے اندر روڈوں کے اوپر قرآن کو رکھ کر جلایا گیا، قرآن کی بے حرمتی کی گئی۔ بتائے کون قرآن کے لیے نکلا؟ اپنے آپ کو مسلمان کہنے والے، عاشق رسول کہنے والے، اپنے آپ کو جو ہے وہ بڑا کہتے تھے، ہم سے بڑا کوئی عاشق رسول نہیں۔ بتائیں روڈوں کے اوپر کون نکلا؟ بالآخر نکلا وہی ہے کہ جس کا بیٹا، جس کا باپ ساری دنیا ساری زندگی یہ درس دے کر گیا، انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ آج اسی کا لخت جگر باہر نکلا ہے، اس نے آ کر بتایا ہے کہ ہم ہر چیز برداشت کر سکتے ہیں۔ حضور کی عزت اور ناموس، شاعر اسلام اور قرآن کی بے حرمتی جو ہے وہ کبھی بھی برداشت نہیں کر سکتے۔ ہم اس لیے لوگوں کو کہتے ہیں لوگوں دین اسلام کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ۔ ہم نہیں کہتے کسی سیاسی کے ساتھ کھڑے ہو، نہیں، ہم کہتے ہیں دین اسلام کے ساتھ کھڑے ہو، دین اسلام کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ، آقا علیہ السلام کے نظام کے دائی بن جاؤ، نظام مصطفیٰ کے دائی بن جاؤ۔ رب کعبہ کی قسم ہے یہ دنیا بھی آپ کی ہے، قبر بھی آپ کا ہے، حشر بھی آپ کا ہے۔ علامہ اقبال نے کہا تھا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ علامہ اقبال کہتا ہے اگر تو چاہتا ہے کہ تیری زندگی بھی اچھی ہو جائے، قبر بھی اچھی ہو جائے، حشر بھی اچھا ہو جائے، فرمایا اس کا ایک ہی حل ہے کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ علامہ اقبال نے اپنی ساری زندگی کی جو شاعری تھی نا وہ اس ایک مصرے کے اندر بند کر گیا ہے، ساری زندگی کی شاعری صرف ایک مصرے کے اندر۔ اگر اس کی تشریح کی جائے تو بہت لمبی تشریح ہو سکتی ہے، لیکن صرف سمجھانے کے لیے بات عرض کر رہا ہوں۔ علامہ اقبال نے کہا ہر چیز سے بڑھ کر حضور سے پیار کرو، ہر چیز سے بڑھ کر امام الانبیاء سے محبت کرو، اس محبوب سے وفا کرو جنہوں نے ہر جگہ تمہارے کام آنا ہے۔ ذرا تصور تو کرو نا کہ حضور نے اپنی امت سے پیار کتنا کیا ہے۔ آج ہم لوگوں کو ویسے تو نہیں کہتے کہ حضور سے پیار کریں، بابا جان ویسے تو نہیں دنیا سے کہتے چلے گئے آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا، یہ ویسے نہیں کہتے، بلکہ حضور نے اپنی امت سے پیار بڑا کیا ہے۔ اعلیٰ حضرت کے والد محترم امام نقی علی خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بہقی کے اندر روایت فرماتے ہیں، حضرت سیدہ اماں آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں جب میرے بیٹے مصطفیٰ کریم نے اپنے وجود مسعود سے اس دھرتی کو متبرک اور مشرف فرمایا
تو میں کیا دیکھتی ہوں، میرے بیٹے مصطفیٰ کا سر سجدے میں ہے، ہونٹ مبارک حرکت میں ہے، زبان جنبش میں ہے۔ اماں آمینہ کہتی ہیں میں نے کہا ابھی میرا بیٹا دنیا میں آیا ہے، ذرا دیکھوں تو صحیح میرا بیٹا کیا کہہ رہا ہے۔ اماں آمینہ کہتی ہیں لوگوں رب کعبہ کی قسم ہے، جب میں نے کان لگا کر سنا میرا بیٹا عرض کر رہا تھا ربی حبلی امتی، ربی حبلی امتی، یا اللہ میری گناہگار امت کو بخش دے، یا اللہ میری گناہگار امت کو بخش دے۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں پہلے سجدے پہ روزے ازل سے درود، یادگاری یہ امت پہ لاکھوں سلام۔ پھر خالق کائنات ملائکہ کو گواہ کر کے کہتا ہے اشہدوا یا ملائکتی ان حبیبی لم ینسا امتہ عند الولادہ کیف ینساہ یوم القیامہ۔ اے ملائکہ گواہ رہنا جو نبی وقت ولادت اپنی امت کو نہیں بھولا، وہ گرمی معاشر میں اپنی امت کو کس طرح بھول سکتا۔ حضور کل قیامت کے دن بھی حضور کو اپنی گناہگار امت کی فکر ہے۔ کل قیامت کا دن ہوگا، سورج سوا نیزے پر ہوگا، زمین تانبے کی ہوگی، علماء بیٹھے ہیں ان سے پوچھیں کتنی شدت کا ماحول ہوگا، نفسا نفسی کا عالم ہوگا، اذهبوا الی غیری کی صدائیں ہر طرف بلند ہو رہی ہوں گی۔ آقا علیہ السلام اپنا امامہ اتار کر زمین پر رکھ دیں گے، خالق کائنات فرمائے گا حضور سر سجدے میں رکھیں گے، خالق کائنات فرمائے گا ارفع راسک سل توطا واشفع تشفع، محبوب سر انور اٹھائیے مانگیے کیا مانگتے ہیں آپ کو دیا جائے گا، شفاعت کریں آپ کی شفاعت کو قبول کیا جائے گا۔ حضور عرض کریں گے ربی حبلی امتی، یا اللہ میری گناہگار امت کو بخش دے، یا اللہ میری گناہگار امت کو بخش دے۔ حضور نے ہر جگہ اپنی امت کو یاد رکھا، آج امتی اپنے نبی کو بھول گیا ہے۔ سامعین محترم قبر میں بھی حضور نے کب آنا ہے۔ امام بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نے 7 یا 6 جگہ پر ایک ہی سوال لکھا ہے، علماء تشریف فرمائیں سے پوچھ لیجئے گا، باقی سیاق کے اندر سوالات 2 موجود ہیں، من ربو کا ما دینو کا، لیکن امام بخاری نے ایک ہی سوال لکھا ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل، بندے بتا دنیا میں اس محبوب سے کیا وفا کر کے آیا ہے۔ تو وہ وفا یہی ہے کہ غم کا موقع ہو پھر بھی اللہ اور اس کے رسول کو یاد رکھا جائے، خوشی کا موقع ہو پھر بھی اللہ اور اس کے رسول کو یاد رکھا جائے۔ بتائیے نا آپ کے گاؤں میں بڑی شادیاں ہوتی ہیں، اب بھی ہوتی ہوں گی، بعد میں بھی ہوں گی، جہاں پر جو ہے وہ مہندی کی رسموں میں ڈول مارے جاتے ہیں، کچھ کیا جاتا ہے، لیکن بتائیں یہ لبیک والوں کی جو ہے وہ شادی ہے، آپ بتائیں یہی تو وہ تبدیلی ہے جو حضور امیر المجاہدین دے کر گئے ہیں۔ آپ نے بتایا ہے شادی ہو پھر بھی لبیک یا رسول اللہ، فوتگی ہو پھر بھی لبیک یا رسول اللہ، کوئی بھی جو ہے وہ تمہاری محفل ہو ہر جگہ تم نے لبیک یا رسول اللہ کے نعرے لگائے۔ اعلیٰ حضرت اعلیٰ حضرت اعلیٰ حضرت اعلیٰ حضرت، بس بات اتنی ساری ہے کہ ان دنیا دار کمینوں کو حضور کا مقام نہیں سمجھ آ سکتا۔ اعلیٰ حضرت نے کہا تھا واہ کیا جود و کرم ہے شاہ بطحہ تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، دہارے چلتے ہیں عطا کے وہ ہے قطرہ تیرا، تارے کھلتے ہیں سخا کے وہ ہے ذرہ تیرا، فرش والے تیری شوکت کا علوف کیا جانے، خسروا عرش پہ اڑتا ہے پھریرا تیرا، تیرے ٹکڑوں پہ پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال، جھڑکیاں کھائیں کہاں چھوڑ کر صدقہ تیرا۔ اور اللہ حضرت کہتے ہیں تیرے در کا درباں ہے جبریل اعظم، تیرا مدح خواں ہر نبی و ولی ہے بے تاب جس کے لیے عرش اعظم، یہ اسرا رویلا مکان کی گلی ہے، میں کیوں کر کہوں یا حبیبی یا غسنی، اسی نام سے ہر مصیبت ٹلی ہے، صبا ہے مجھے سرسر دشت طیبہ، اسی سے کلی میرے دل کی کھلی ہے، تمنا ہے فرمائیے روز محشر کہ تیری رہائی کی چٹھی ملی ہے، اور شفاعت کرے جو حشر میں رضا کی، سوا تیرے کس کو یہ قدرت دے۔ ان دنیا دار کمینوں کو حضور کا مقام نہیں سمجھ آ سکتا، لیکن کوئی بات نہیں، عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی، دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی، فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا کہ ان کی شان محبوب بھی دکھائی جانے والی ہے۔ رب نے کل قیامت کا دن رکھا ہی اپنے محبوب کے لیے ہے،
جو آج حضور کو نہیں نہ مانتے، رب نے فرمایا محبوب یہ کل قیامت کا دن صرف تیرے لیے ہے، جب ساری امتوں کو جمع کیا جائے گا، جناب آدم سے لے کر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی امت تک، صبح قیامت تک سارے نبیوں کو، ساری امتوں کو جمع کر کے وہاں پر ہوگا کیا؟ وہاں پر صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کی شان کو ظاہر کیا۔ فقط اتنا سبب ہے نہیں قادے بزم محشر کا کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے، اور اللہ حضرت کہتے ہیں پیش حق مجدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے، آپ روتے جائیں گے، ہم کو ہنساتے جائیں گے، خاک افتادو بس ان کے آنے کی دیر ہے، خود گر کر سجدے میں تم کو اٹھاتے جائیں گے، اور وہ وسعتیں دی ہیں خدا نے دامن محبوب کو، جرم کھلتے جائیں گے اور وہ چھپاتے جائیں گے، حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، مثل فارس نجد کے گلے گراتے جائیں گے، خاک ہو جائیں ادب جل کر مگر ہم تو رضا، دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں۔ بس پیغام صرف اتنا سارا ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، اس دنیا میں کسی نے نہیں رہنا، ہر کسی نے دنیا سے جانا ہے، لیکن نام انہی کے زندہ ہیں جنہوں نے حضور سے وفا کی ہے۔ مولانا سید کفایت علی کافی رحمت اللہ تعالی علیہ کی بات کر رہا تھا، انگریزوں نے آپ کو پکڑ لیا، مختصر کر رہا ہوں، انگریز آپ کو پھانسی کے پھندے کی طرف لے کر جا رہے تھے، انگریزوں نے آپ کو پکڑا ہوا تھا، بظاہر جو ہے وہ جسم بوڑھا ہو چکا تھا، لیکن مولانا کفایت علی کافی فرماتے ہیں انگریزوں چھوڑ دو، تم کیا سمجھتے ہو میں بوڑھا ہو گیا ہوں؟ فرمایا میرا جسم بوڑھا ہے، عشق مصطفیٰ اب بھی جوان ہے۔ پھر مولانا سید کفایت علی کافی نے وہاں پر ازبر کلام لکھ دیا، ایک تو یہ ہے کہ پہلے نعت لکھی ہو دوبارہ پڑھ دی جائے، لیکن یہ پتا ہو کہ سامنے پھانسی کا پھندا ہے، پھر بھی جو ہے وہ کوئی لغزش نہ ہو، بندہ ڈرے نہ، یہ حضور کی محبت کے سوا ہو ہی نہیں سکتا، وہ اسی وقت سکتا ہے جب سینے میں حضور کی جو ہے وہ محبت موجود ہے۔ مولانا سید کفایت علی کافی نے تختہ دار کی طرف جاتے ہوئے آپ نے کلام لکھ دیا، فرمایا کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا، پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا، ہم سفیر و باغ میں ہے کوئی دم کا چہچہا، بلبلیں اڑ جائیں گی، سونا چمن رہ جائے گا، اطلس و کم خواب کی پوشاک پہ نازانہ ہو، اس تنے بے خاکی کفن رہ جائے گا، پڑے گا جو صاحب لو لاکھ کے اوپر درود، آگ سے محفوظ اس کا تن بدن رہ جائے گا، سب فنا ہو جائیں گے کافی، سب فنا ہو جائیں گے کافی، سب فنا ہو جائیں گے کافی، لیکن حشر تک نعت حضرت کا زبانوں پر سخن رہ جائے۔ یہ اس سید زادے کا کلام ہے جو آپ نے تختہ دار کی طرف جاتے ہوئے لکھا، آپ نے فرمایا انگریزوں تم کیا سمجھتے ہو تم نے سدا یہاں پر رہنا ہے؟ فرمایا تم نے ختم ہو جانا ہے۔ یہی بات ایک مرد مجاہد اپنی زندگی میں کیا کرتے تھے، آپ فرمایا کرتے تھے تم نے سدا یہاں پر نہیں رہنا، تمہاری بدماشیاں بھی سدا نہیں رہنی، تم نے بھی اتر جانا ہے۔ بڑے بڑے لوگ یہاں پر آئے، ان کا بھی نام مٹ گیا، فرمایا تم نے بھی مٹ جانا ہے، اب پہ ظلم نہ کرنا کوئی، فضا اکبر تھی ڈرنا جس دن آپ عدالت باسی تل تل لکھیا بن۔ بڑے بڑے لوگ آئے، ان کا نام و نشان مٹ گیا۔ وہ مرد مجاہد کہا کرتا تھا یہ مت سمجھنا کہ تمہارے ساتھ حساب نہیں ہونا، آپ فرمایا کرتے تھے اب تمہارا حساب بالکل نزدیک ہے۔ وہ جو بات حضرت خبیب بن عدی نے مقام تنعیم کے اوپر پڑھی تھی، اللہم احسم عددا وقتلہم بددا ولا تبقی منہم احدا، آپ کہتے تھے یا اللہ میں تو اپنی جان اسلام کے لیے قربان کر رہا ہوں، حضور کی عزت اور ناموس کے لیے قربان کر رہا ہوں، یا اللہ انہوں نے عورتیں بھی اکٹھی کر لی، مرد بھی اکٹھے کر لیے، بوڑھے بھی اکٹھے کر لیے، یا اللہ میری تجھ سے ایک دعا ہے، اللہم احسم عددا وقتلہم بددا ولا تبقی منہم احدا، یا اللہ میں تو اپنی جان قربان کر رہا ہوں، لیکن یا اللہ تو ان کو ایک ایک کر کے گن لے، ان کو ایک ایک الگ الگ کر کے مارنا ہے، اور ولا تبقی منہم احدا، اور یا اللہ ان میں سے ایک بھی جو ہے وہ اکیلا نہیں بچنا چاہیے، ایک بھی سلامت نہیں بچنا چاہیے۔ یہی دعا ایک مرد مجاہد اپنی زندگی میں کر کے گیا کہ یا اللہ جنہوں نے اسلام پر ظلم کیا، جنہوں نے دین کا راستہ روکا، جنہوں نے حضور کے غلاموں پر شل مارے، حضور کے غلاموں پر جو ہے وہ گولیاں ماری، حضور کے غلاموں کو جیلوں میں ڈالا، سیدزادوں کے منہ پر تھپڑ مارے، اب بتائیں نا حساب ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا؟ بتائیں نا ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا؟ ابھی اور ہونا ہے، یہ تو کچھ بھی نہیں،
بڑا حساب ابھی باقی ہے. تم نے حضور کے غلاموں پر کیا وہ تو تم برداشت ہی نہیں کر سکتے، لیکن وہ رب تو رب ہے، اس کی ذات تو غفور و رحیم ہے، وہ تو اپنے محبوب کے غلاموں کا بدلہ لے سکتا ہے. ہمارے پاس کچھ نہیں، ہم بے سر و سامان ہیں، لیکن وہ تو ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے، وہ تم سے حساب لے رہا ہے. ابھی تو جو ہے وہ آغاز ہے، لیکن آگے دیکھو تمہارے ساتھ ہوتا کیا ہے. اس لیے ہم کہا کرتے تھے تم نے ہمارا راستہ نہیں روکا، ہمارا راستہ تم نے کیا روکنا ہے، تم نے دین اسلام کا راستہ روکا ہے. اور حضور امیر المجاہدین فرمایا کرتے تھے میں نے بڑا پڑھا ہے، میں نے یہ بات نہیں پڑھی کہ جس نے دین کے ساتھ ٹکر لی ہو پھر وہ سلامت بچ گیا. یہ ہو نہیں سکتا، کیونکہ اس دین کی رگوں میں صحابہ کا خون ہے، اس دین کی رگوں میں صحابہ نے اپنی جانیں قربان کی ہیں. حضرت سید الشہداء امیر حمزہ نے اس دین کے لیے اپنا جگر کلیجہ دیا ہے، صحابہ نے قربانیاں دی ہیں. یہ دین صبح قیامت تک باقی رہنے والا ہے. جو بھی اس دین کے راستے میں آئے گا وہ تباہ اور برباد ہو جائے گا، اگر باقی رہے گا تو وہ دین اسلام باقی. اس لیے ہم کہتے ہیں کہ آج بھی وقت ہے، آج بھی توبہ کر لو، آج بھی توبہ کا دروازہ کھلا ہے، آج بھی دین اسلام کے دائی بن جاؤ، آقا علیہ السلام کے وفادار بن جاؤ. بڑے بڑے لوگ آئے ان کا نام مٹ گیا. قاضی ایاز مالکی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے الشفاء بتعریف حقوق المصطفیٰ کے اندر ایک بڑی خوبصورت بات لکھی ہے. آپ فرماتے ہیں کہ خراسان کا ایک بادشاہ تھا جس کا نام تھا عمر بن لیث. بڑا جو ہے وہ نیک بادشاہ نہیں تھا. وہ جب دنیا سے چلا گیا نا، کسی نے خواب میں اس کو دیکھا. اس نے کہا بتا رب نے تیرے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ بادشاہ نے کہا رب نے مجھے جو ہے وہ بخش دیا ہے. اس نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ بادشاہوں کے تو بڑے لمبے حساب کتاب ہوتے ہیں، بادشاہوں کے تو بڑے لمبے حساب کتاب ہوتے ہیں. دریائے نیل کے کنارے جو ہے وہ کتا بھی پیاسا مر جائے تو اس کا بھی پوچھا جائے گا، بکری پیاسی مر گئی تو اس کا بھی پوچھا جائے گا، جو انسان مر رہے ہیں اس کا بھی جو ہے تو وہ تو حساب ہوگا نا. یہ حساب تو باقی ہے. جو اللہ تبارک و تعالی لوگوں کو حکمرانی دیتا ہے تو یہ رعایا کی خدمت کے لیے دیتا ہے. وہ کہتا ہے تو کس طرح بخشا گیا؟ وہ بادشاہ کہتا ہے دراصل ہوا یوں، میں نیک نہیں تھا، میں نے زندگی گناہوں میں گزاری ہے، لیکن رب نے میرا ایک عمل ایسا پسند کر لیا ہے، اس عمل کی وجہ سے رب نے میرے گناہوں کو بخش دیا ہے. اس نے کہا وہ عمل کون سا ہے؟ اب وہ بات سننا اور میری گفتگو جو ہے وہ ختم ہے. وہ بادشاہ کہتا ہے ایک مرتبہ میں پہاڑ کی چوٹی پر چڑھا، نیچے میں نے اپنا لشکر دیکھا. میرا لشکر بہت بڑا تھا، بہت وسیع لشکر میرے پاس موجود تھا، اسلحہ بھی میرے پاس بہت زیادہ تھا. میں نے دل میں یہ خیال کیا کہ کاش یہ لشکر رب مجھے حضور کے دور میں دیتا، میں یہ لشکر بھی اور خود بھی حضور کے قدموں پر قربان ہو جاتا. وہ بادشاہ کہتا ہو نہیں سکتا تھا، صدیوں بعد کی بات ہے، صرف میرے دل میں یہ نیک خیال آیا ہے، رب نے میرے نیک خیال کی وجہ سے مجھے بخش کر جنت میں داخل کر دیا ہے. اگر صرف دل میں خیال آ جائے تو رب بخش دیتا ہے. تو جو حضور کی عزت اور ناموس کے لیے چلے، جو حضور کی عزت اور ناموس کے لیے کام کرے، جو دین اسلام کے لیے کام کرے، جو حضور کی عزت اور ناموس پر پیرا دے، جو حضور کی ختم نبوت پر پیرا دے، بتائیے پھر رب اس پر جو ہے وہ کتنا کرم فرمائے گا. اس لیے تاجدار گولڈا نے کہا تھا کہ جو حضور کی ختم نبوت پر پیرا دیتا ہے، فرمایا اس کی پشت کے اوپر براہ راست حضور کا دست جو ہے وہ موجود ہوتا ہے. تو سامعین محترم بہت ہی سادہ سا ہے، اصول دوستی کو سر اپنا جو ان سے بے تعلق ہو وہ ہمارا ہو نہیں سکتا. ہماری دوستی اور دشمنی کا معیار ذات مصطفیٰ ہے. اگر کسی سے دوستی ہے وہ بھی حضور کی وجہ سے، اگر کسی سے دشمنی ہے وہ بھی حضور کی وجہ سے. آپ بھائی عدنان کی شادی کے موقع پر محفل میں آ کر بیٹھے ہیں، آپ تک پیغام یہی ہے. قرآن کہتا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. فرمایا میرے محبوب کی جو زندگی ہے یہ تمہارے لیے عملی نمونہ ہے. یہ شادی کے موقع پر آپ آ کر بیٹھے ہیں، یہاں پر جو ہے وہ حضور کا ذکر ہو رہا ہے، تو آپ بھی یہ عہد کریں کہ جب ہمارے بیٹوں کی شادیاں ہوں گی تو ہم بھی جو ہے وہ کوئی ہندوانہ رسم نہیں کریں گے، بلکہ ہم اسی طرح حضور کے ذکر کی محفل سجائیں گے. بس یہ نیت کر لیں، دنیا بھی آپ کی ہے. آخری بات ہے، ملتا کیا ہے؟ میدان احد میں جب صحابہ کی لاشیں پڑی ہوئی تھی نا، تو آقا علیہ السلام نے دیکھا حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کو غسیل الملائکہ کہا جاتا ہے. اسی دن جو ہے وہ ان کی شادی ہوئی تھی. رات کے وقت یہ اپنی بیوی سے ہم بستری کر کے علادہ ہوئے، ادھر سے کان میں آواز پڑ گئی کہ حضور جہاد کے لیے بلا رہے ہیں، میدان احد میں جانا ہے. حضرت حنظلہ جو ہے وہ اسی حالت میں جو ہے وہ جنابت کی حالت میں میدان احد میں آ گئے. آپ بڑی جرت کے ساتھ لڑے، آپ جام شہادت نوش کر گئے.
جب آخر میں آقا علیہ السلام نے دیکھا حضرت حنظلہ کو، حضرت حنظلہ نظر نہ آئے، آپ نے نگاہ نبوت آسمان پر اٹھائی۔ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں اے میرے صحابہ، حضرت حنظلہ کو ملائکہ جو ہے وہ غسل دے رہے ہیں۔ جب اس کا سبب پوچھا گیا حضرت حنظلہ کی بیوی سے، وہ کہتی ہیں یا رسول اللہ، حضرت حنظلہ نے میرے ساتھ ہم بستری کی تھی، غسل جنابت فرض تھا، اس لیے جو ہے وہ اسی حالت میں آپ کے دین کے لیے جو ہے وہ میدان احد میں چلے گئے۔ ویسے شہید کے لیے یہ بات ہے، اس کو غسل نہیں دیا جاتا، جس حالت میں ہو وہ اسی طرح دفنا دیا جاتا ہے، لیکن حضرت حنظلہ پر غسل فرض تھا۔ آقا علیہ السلام کے دین پر پیرا دیا جائے، پھر زمین پر نہیں بلکہ ملائکہ آسمان پر اٹھا کر جو ہے وہ غسل دیا جائے۔ یہ مقام ہے حضرت حنظلہ کا، کو آپ کو غسیل الملائکہ کہا جاتا ہے۔ تو اس لیے سامعین محترم، جب بھی کبھی خوشی کا موقع ہو، اللہ اور اس کو رسول کو نہ بھولیں، ہر وقت اللہ اور اس کے رسول کو یاد رکھیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے حضور نے فرمایا تھا، فرمایا عبداللہ تو جو ہے وہ خوشی کے وقت رب اور رسول کو نہ بھولنا، فرمایا مشکل کے وقت رب اور رسول کو تو اپنے سامنے پائے گا۔ کی محمد سے وفا تو نے، تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا، لوح و قلم تیرے ہیں۔ بہت ہی سادہ سا ہے اصول دوستی کو سر اپنا، جو ان سے بے تعلق ہو وہ ہمارا ہو نہیں سکتا۔ دعا ہے خالق کائنات ہم سب کو آقا علیہ السلام کی سچی اور پکی غلامی عطا فرمائے، حضور کی عزت اور ناموس اور ختم نبوت پر پہرا دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ نظام مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے ہر بندے کو اپنا کردار ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تاجدار ختم نبوت۔ میری تقریر ختم ہے، سارے پہلے بندے سے لے کر آخر تک دونوں ہاتھ اٹھائیں، سارے اٹھائیں، اگر کسی کو کوئی مسئلہ ہے تو وہ نہ اٹھائے۔ تاجدار ختم نبوت، زور سے بولیں، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔